يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم. میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1148. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن ہم کو عورتیں ملی, ہم ان سے عزل کرتے تھے. ہم میں سے بعض سے کہتے تم یہ اس حالت میں کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس موجود ہیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پانی کے قطرے سے بچے نے پیدا ہونا ہے, جب اللہ اس کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی شے روک نہیں سکتی. ایک اور حدیث ہے 1149. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزل کرنے میں تم پہ کوئی گناہ نہیں, کہ تم کرو وہ تقدیر ہے. ایک اور حدیث ہے 1150. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت مرض میں نکلے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو باندھا ہوا تھا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے, فرماتے ہوئے بے شک اس وقت میں حوض پہ کھڑا ہوں. پھر فرمایا بے شک ایک بندے پہ دنیا اور زینت پیش کی گئی تو اس نے آخرت کو اختیار کیا. قوم میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے کو نہ سمجھ سکا سوائے ابو بکر کے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو, بلکہ ہم اپنے اموال اور جانیں اور اولاد قربان کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے. اس وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا گیا. اور حدیث ہے 1151. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ حیا والے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے کو ناپسند کرتے ہم اس کی ناپسندیدگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے معلوم کر لیتے تھے. ایک اور حدیث ہے 1152. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ, جو جنازے کے ساتھ چلے ورنہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ اس کو رکھ دیا جائے. ایک اور حدیث ہے 1153. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لیلۃ القدر کا مذاکرہ کر رہے تھے. قریش میں سے ایک گروہ میں ابو سعید خدری کے پاس آیا, وہ میرے دوست تھے. میں نے کہا اس کھجور کے باغ میں نہ جائیں. عام نکلے اس حالت میں کہ آپ پر چادر تھی. میں نے آپ سے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. رمضان شریف کے درمیان والے عشرے میں ہم 10ویں کی صبح کو نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے لیلۃ القدر کو دیکھا, پھر مجھے بھلا دی گئی کسی بات کے پیش نظر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی ہر طاق رات میں تلاش کرو. میں نے دیکھا میں سجدہ کر رہا ہوں پانی اور مٹی میں. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف وہ واپس آ گیا, ہم بھی واپس آ گئے. ہم نے آسمان پہ بادل ذرا برابر بھی نہیں دیکھا. بادل آ گئے یہاں تک کہ مسجد سے قطرے گرنے لگے. مسجد کھجور کی چھال کی تھی. نماز کے لیے اقامت کہی گئی. میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے پانی اور مٹی میں, یہاں تک کہ اس مٹی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ دیکھے گئے. ایک اور حدیث ہے 1154. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم جنازے کے ساتھ چلو تو نہ بیٹھو یہاں تک اس کو رکھ دیا جائے. سہیل فرماتے ہیں میں نے ابو صالح کو دیکھا, وہ اس وقت نہیں بیٹھے تھے جب تک لوگ میت کو کندھے سے نہیں اتار دیتے تھے. ایک اور حدیث ہے 1155. حضرت قزعہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی شے سنی جو مجھے پسند آئی. میں نے آپ سے عرض کی آپ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا بہتان باندھ سکتا ہوں جو میں نے نہیں سنا کہ اپنی سواریاں نہ باندھو مگر ان 3 مسجدوں کے علاوہ, مسجد حرام, مسجد اقصی, میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی. اور میں نے آپ سے سنا ہے کہ کوئی عورت 2 دن سے زیادہ
سفر اپنے شوہر یا محرم رشتہ دار کے علاوہ نہ کرے۔ اور میں نے سنا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز جائز نہیں یہاں تک سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور 2 دن روزہ رکھنا درست نہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ ایک اور حدیث ہے 1156، حضرت قزعہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ذکر کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعات ادا کرتے تھے، تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عصر کے بعد نماز جائز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور فجر کے بعد نماز جائز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 1157، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمائی آئے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے، بے شک جمائی کے وقت شیطان داخل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1158، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یمن سے بیری کے پتوں سے رنگے ہوئے چمڑے میں سونے کی ڈالی بھیجی، آپ نے 4 لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی، زید خیل، اقرا بن حابس، عیینہ بن حسن، القمع بن سلاسہ کو۔ مہاجرین و انصار میں سے کچھ لوگوں نے عرض کی ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بات پہنچی تو آپ پر دشوار گزرا، فرمایا تم مجھے امین نہیں سمجھتے، میں تو آسمان والوں میں امین ہوں، میرے پاس صبح شام آسمانوں کی خبریں آتی ہیں۔ آپ کی طرف ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں دسی ہوئی تھیں اور رخسار ابھرے ہوئے تھے، پیشانی پہ نشان تھا، داڑھی گھنی تھی اور سر منڈھا ہوا تھا اور تہمت اوپر اٹھا ہوا تھا۔ اس نے بکواس کی، اے اللہ کے رسول عدل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، میں زمین میں زیادہ حقدار نہیں ہوں کہ میں اللہ سے زیادہ ڈروں۔ پھر وہ چلا گیا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تروال کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن نہ اتار دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ نمازی ہو۔ کہا اگر یہ نمازی ہے تو زمان سے وہ کلام کر رہا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں کو چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا، نہ اس کے پیٹھوں کو چیرنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ پیٹ پھیر کر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا ان قریب اس کی پشت سے ایک قوم نکلے گی جو اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں میرا خیال تھا اگر میں اس کو پاتا تو میں ان کو قوم سمود کی طرح قتل کر دیتا۔ ایک اور حدیث ہے 1159، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیوی سے جمع کیا اس کا ارادہ دوبارہ کرنے کا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 1160، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کی بیت المقدس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کے علاوہ میں پڑھنے سے 100 گنا زیادہ ثواب ہے، مسجد حرام اس سے مستثنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1161، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن روزہ نہیں ہے اور کوئی عورت 3 دن سے زیادہ سفر نہ کرے اپنے شوہر یا محرم رشتہ دار کے علاوہ۔ ایک اور حدیث ہے 1162، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سواری نہ باندھو، مسجد حرام میری مسجد، مسجد اقصیٰ اس کے علاوہ کوئی کسی اور طرف نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1163، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ولد الزنا شراب پینے والا نافرمان اور احسان جتلانے والا داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 1164، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لخت جگر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں مگر مریم بنت عمران اس سے مستثنا ہے۔
ایک اور حدیث ہے 1165. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم حالت میں احرام میں بچھو، چیل، پاگل کتے اور چوہے کو مار سکتے ہیں. میں نے عرض کی چوہے کا کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتا ہے. وہ بتی پکڑ کے اسے لے کے دیوار پہ چڑھ گیا. ایک اور حدیث ہے 1167. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کو گالی نہ دو. اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو تم میں سے کوئی اس کے ایک مد یا اس کے حصے کے ثواب کو نہ پا سکے گا. ایک اور حدیث ہے 1167. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت و دوزخ کا آپس میں مناظرہ ہوا. جہنم نے کہا میرے اندر جابر اور تکبر کرنے والے ہوں گے. جنت نے کہا میرے اندر کمزور لوگ ہوں گے، مساکین ہوں گے. اللہ عز و جل نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا. فرمایا جنت میری رحمت ہے کہ تیرے ذریعے جس کو چاہوں رحم کروں، اور دوزخ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے جسے چاہوں عذاب دوں، لیکن میرا ذمہ تم دونوں کو بھرنا ہے. ایک اور حدیث ہے 1168. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام کو بلوایا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے لبیک و سعدیک، اے رب. اللہ پاک فرمائیں گے آپ علیہ السلام نے پیغام بھیجا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے جی ہاں. حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے اللہ پوچھے گا کیا تم کو پیغام پہنچا؟ وہ کہیں گے ہمیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ کے پیغام پہچاننے کی گواہی کون دے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ گواہی دیں گے کہ بے شک نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے ان پہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ. وسط کا معنی ہے درمیان. ایک اور حدیث ہے 1169. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. انہوں نے عرض کی کہ صفوان مجھے مارتا ہے جب میں قرآن پڑھتی ہوں اور روزے رکھنے سے منع کرتا ہے. وہ خود بھی نماز سورج طلوع ہونے کے وقت پڑھتا ہے. حضرت صفوان وہاں آپ کے پاس موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی بیوی کے قول کے متعلق پوچھا. صفوان نے عرض کی اس نے جو کہا مجھے مارتا ہے جب میں نماز پڑھتی ہوں کیونکہ یہ وہی صورت پڑھتی ہے جو میں پڑھتا ہوں، جبکہ میں نے اس سے منع کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک ہی صورت ہوتی تو تمام لوگوں کو کفایت کرتی. اس کا کہنا ہے کہ مجھے روزے رکھنے سے منع کرتا ہے کیونکہ یہ لگاتار روزے رکھنا شروع کر دیتی ہے، تو میں نوجوان آدمی ہوں، میں صبر نہیں کر سکتا. تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے. بہرحال اس کا کہنا نماز سورج کے طلوع ہونے کے وقت پڑتا ہے. ہم ایسے گھر والے ہیں، ہماری عرف ہے کہ ہم جاگتے نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرحال اے صفوان جب تو جاگے تو نماز پڑھ لیا کر. ایک اور حدیث ہے 1170. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہوں گے تو کہا جائے گا اے اہل جنت رکو دیکھو موت کو لایا جائے گا. وہ ایسی ہوگی جس طرح کالا مینڈا ہوتا ہے. جنتی لوگوں کو کہا جائے گا تم اس موت کو پہچانتے ہو؟ عرض کریں گے جی ہاں. وہ سارے پہچانیں گے. پھر اس کو آگے کیا جائے گا، اس کے بعد اس کو ذبح کیا جائے گا. پھر ان سے کہا جائے گا اے اہل جنت ہمیشہ رہو اب موت نہیں، اے اہل نار ہمیشہ رہو اب موت نہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا یہی مطلب ہے کہ ان کافروں کو ڈراؤ پچھتاوے کے دن سے کہ جب حساب کتاب کا کام کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایک اور حدیث ہے 1171. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور کھجور کی نبید سے منع فرمایا ہے. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے. اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا.